فرقہ باطلہ جو انہوں نے کہا ہے میں اس کو فرقہ باطلہ سے تعبیر کروں گا تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے آسانی کے ساتھ۔ جون پوری کو مہدی بھی مانتے ہیں، مہدی موعود علیہ السلام کہتے ہیں، اور ابھی پچھلے دنوں اس کی ولادت کا دن انہوں نے دبئی میں منایا، اور اس کے مہدی جون پوری کے ساتھ انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ لکھا ہے۔ یہاں 20 ساتھی میرے ایسے ہیں جن کو میں نے ان کی یہ حرکت، ان کی یہ گمراہی دکھائی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ، یہ درود و سلام کا مخصوص کلمہ ہم سب کے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال، کسی اور آپ کیا کہیں گے ذرا سوچیں۔ اس کے علاوہ 18 قرآن کریم کی آیات ہیں، ذرا کام کھول کے سن لو۔ 18 قرآن کریم کی آیات ہیں جن کے بارے میں اس گمراہ فرقے نے، اس باطل فرقے نے یہ کہا ہے کہ یہ جون پوری کے متعلق یہ آیات نازل ہوئی ہے۔ 18 ہے، کسی کو اس میں شک ہو، تردد ہو، مجھ سے وہ کتاب لے سکتے ہیں جو جون پوری کو مہدی موعود کہتے ہوئے اور یہ اس کی پرچار کر رہے ہیں۔ یہ کتاب لکھا ہے کہ 18 آیات ایسی ہیں جو جون پوری کے مطابق ہیں۔ آپ اس کے لیے کیا عقیدہ کریں گے کہ جس نے قرآن کریم کے اندر تحریف کی ہے، جس نے قرآن کریم کے اندر تحریف کی ہے، آپ سوچ کر اپنے دل کو ذرا، اپنے دل میں جگہ دے کر حقیقت کے لیے آپ سوچ لیں کہ اس فرقے کے مطابق ہمیں کیا کہنا چاہیے۔ اس سے آگے انہی کا ایک آدمی یہ کہتا ہے میرے پاس ثبوت موجود ہیں، ریکارڈنگ کے بیانات کے موجود ہیں، ان کی کتابیں موجود ہیں، ان کی کتابوں کے حوالے موجود ہیں، اور تمام علماء پاکستان کے ہر طبقے کے، مفتی منیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم، اہل حدیث علماء، پاکستان کے علماء اہل سنت، مصر کے، سعودیہ کے، عرب امارات کے، ہندوستان کے تمام علماء کا متفق یہ فیصلہ ہے کہ یہ عقیدہ رکھنے والے جون پوری کا عقیدہ، جو کہ اس کو موعود مہدی بھی مانتے ہیں، اور جو اس کے لیے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ رسول بھی ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ میں نے ابھی آپ کو 18 آیتوں کا بتایا۔ اس کے علاوہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ امام مہدی کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ایک ہوگا۔ مہدی کا زمانہ، امام مہدی کا زمانہ، عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ایک ہوگا، اور جامع دمشق شام میں عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، امام مہدی سے ملاقات ہوگی، نماز کے لیے امام مہدی عیسیٰ علیہ السلام کو فرمائیں گے کہ آپ نماز پڑھائیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے تم نماز پڑھاؤ، میں امتی کی حیثیت سے، ملت اسلامیہ، ملت محمدیہ کے فرد کی حیثیت سے تمہاری ابتدا میں نماز پڑھوں گا۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، پیغمبر اسلام
رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے۔ میرے دوستو، یہ جون بوئی جب دعوائے مہدیت کے لیے مکہ میں پہنچتا ہے، آپ میری بات کو غور سے سننا، یہ بات کیا کہتے ہیں کہ جب یہ وہ مکہ میں پہنچتا ہے، یہ شہنشاہ ولایت پتہ نہیں کیا کیا لفظ ہے، یہ جب وہاں پہنچتا ہے، آج مجھے بتاؤ، آج تک روئے زمین پر کسی نبی کے لیے، کسی ولی کے لیے، کسی محدث کے لیے، اور حتیٰ کہ امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے بیت اللہ نے طواف کیا ہے یا بیت اللہ کا طواف انہوں نے کیا ہے؟ بیت اللہ کا طواف تمام انبیاء نے کیا ہے۔ آپ یہی سمجھتے ہیں، یہی مانتے ہیں، لیکن بدعقیدہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جون کوئی جب وہاں جاتا ہے، جون کوئی جب وہاں جاتا ہے تو بیت اللہ اس کا طواف کرتا ہے، بیت اللہ اس کا طواف کرتا ہے، شجر و حجر اس کا طواف کرتے ہیں، آسمان کے ستارے اس کا طواف کرتے ہیں۔ کیا آپ اس کو مان لیں گے؟ امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی آیت ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ نے رسولوں میں بھی مرتبے میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ سمجھیے میری بات، میں نے قرآن کریم کی آیت مبارکہ اور تیسرے پارے کی پہلی آیت کا کچھ حصہ میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا۔ جس کو اطمینان مزید چاہیے وہ کسی بھی طبقے کا سوائے جون بوئی کے چھوڑ کر کسی بھی طبقے کے ترجمے کا مطالعہ کر سکتا ہے۔ یہ بتا رہی ہے قرآن کریم کی رب ذوالجلال کی آیت کہ بعض کو بعض پر فضیلت دی گئی، اور ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اس کائنات میں کوئی نبی بھی محمد رسول اللہ کے برابر مرتبے والا نہیں ہے۔ یہی عقیدہ ہے آپ کو؟ ہاتھ اٹھا دیں۔ امام الانبیاء کے برابر کوئی نبی نہیں ہے، اور یہ لوگ مدوت کیا کہتے ہیں کہ امام الانبیاء کے برابر تسویہ اس نے، تسویہ کا عقیدہ ہے کہ جون کوئی اور اللہ کا نبی رتبے میں برابر ہے جیسے مفتی صاحب نے۔ آپ ایسے آدمی کو مسلمان کہیں گے؟ نہیں کہہ سکتے۔ ہمارا جگر جلتا ہے، خون جلتا ہے، دل جلتا ہے، آگ لگتی ہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں، ہم نے امن و امان کے لیے یہ چیزیں برداشت کی اور اپنے بھائیوں کو دعوت اسلام دی۔ الحمدللہ وہ اس میں آ رہے ہیں۔ اور بتا دوں، یہاں ایک پروفیسر ہے، اس کا بھائی، مجھے اس کی کیسے ملتی ہے، وہ کیا کہتا ہے کہ جون بوئی اگر آپ تشریف لے آئیں گے انشاءاللہ آپ محظوظ ہوں گے تلاوت قرآن پاک کی آواز سے۔ اس سے پہلے میں جو بات کر رہا ہوں اس کو سن لیں، یہ آپ کے لیے سبق ہے، یہ پروگرام ختم نبوت کے سلسلے میں ایک پروفیسر کی ہے، حوالہ دے رہا ہوں، سن لینا۔ یہاں اس کا بھائی میرے پاس ملنے کے لیے آیا، ڈاکٹر آصف شاہ کے ساتھ، نام لے رہا ہوں، بربلا نام لے رہا ہوں، اور وہ کیا کرتا ہے؟ میں نے کہا کہ تم یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ جون بوئی کے دربار میں ایک اس کا مرید آتا ہے، بے ہوش ہو کے کرتا ہے، اس کو ایک مینٹل ایکٹ بند کرتا ہے۔ جون بوئی کے پاس ایک آدمی آتا ہے، وہ بے ہوش ہو کے گر جاتا ہے، اور جون بوئی پوچھتا ہے کہ کیا ہوا، کیوں بے ہوش ہو گئے تھے جب وہ ہوش میں آتا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ حضرت والا آپ کو بخوبی علم ہے، آپ کو بخوبی علم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، مجھے تو علم ہے، مجھے تو علم ہے، جون بوئی کہتا ہے، لیکن آپ بتاؤ کہ آپ بے ہوش کیوں ہوئے؟ آپ بتاؤ۔
سنو، کان کھول کے سنو، ہم نے کتنا برداشت کیا۔ وہ کیا بکتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ صاحب حضرت والا یعنی جون پوری کو، مجھے آپ کی آنکھ میں اللہ نظر آ گیا، اس لیے میں بے ہوش ہو کے پڑا۔ پروفیسر ہے یہاں پر، میں نام نہیں لے رہا، ہم نے اپنے کو آج تک تحفظ دیا۔ وہ مجھے پتہ کیا کہتا ہے کہ حسین کہنا جی، ارے مجھے غصہ تو بہت آیا، میرا خون جل گیا۔ اللہ کے نبی کے جوتے کے برابر بھی ایک پتھر سے نہیں تھا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی کے جوتا آپ کے پاؤں کے نخون کے برابر بھی یہ خوبصورت نہیں تھا۔ سمجھے؟ اللہ کے نبی کی ہر چیز بے مثل بے مثال تھی۔ وہاں صحابہ کو، صدیق اکبر کو، فاروق اعظم کو، عمر فاروق کو، حضرات حسنین کو، خدیجہ الکبریٰ کو، زید بن ثابت کو، ابو ہریرہ کو، 1,24,000 صحابہ کو یہ چیز نظر نہیں آئی، اور یہ کمینہ یہ کہتا ہے اللہ نظر آئے اس کا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ اس طبقے کے بعض لوگ مجھے تعریف دیتے تھے کہ آپ کا بھی اس کے حساب سے تعلق رہا، میں آج قوم کے سامنے معافی مانگتا ہوں، اور جب مجھے ان کے عقائد کا پتہ چلا اس دن سے میرے بدن میں آگ لگی۔ میں نے اپنے دوستوں کو سمجھایا، میں جو زبان سے کہہ رہا ہوں میرے عقیدے کی پہچان یہ نہیں ہے، میں جس کتاب پر ایمان رکھتا ہوں، جن بزرگوں سے ہمارا تعلق ہے، ان کی ہسٹری پڑھیں، ان کی تاریخ پڑھیں، جو وہ کہتے ہیں وہ صحیح، ورنہ جو میں کہتا ہوں وہ غلط ہو سکتا ہے۔ اس کی مثال دیتا ہوں، دوڑ کے اندر ایک قادیانی رامباغ سے وہ کبڈی کرایا جاتا ہے، کبڈی، کیونکہ آپ لوگوں کو دھوکہ کیا دیتے ہیں، ہم بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، وہ بھی یہی پڑھتے ہیں، یہی قرآن پڑھتے ہیں، ایسے ہی نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک سب کچھ یہی۔ آپ کو بتا دوں بیماری کہاں ہے، اس مثال سے سمجھیں۔ دوڑ میں ہمارے پٹھنکوٹ کے ساتھ ہم اس کا مقدمہ کیا، گرفتار ہوا، ایک مقامی اہل سنت نے ہمارے صاحب کو بلا کر DSP صاحب نے کہا، اس نے بلکہ کہا کہ میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے کلمہ پڑھا، میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے کلمہ پڑھا دیں۔ DSP صاحب نے ہمارے صاحب کو بلایا اور اس کو کلمہ پڑھا دیا۔ ہمارے ختم نبوت کے مبلغ جو تھے مولانا تجمل حسین صاحب سیدھا مدعو، ان کو پیغام دیا گیا کہ اب اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، ٹھیک، اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اب اس کو ہم چھوڑ دیں، رہا کر دیں، کلمہ پڑھ لیا۔ انہوں نے کہا مجھے آنے دیں، اب دوڑو امام صاحب کوئی زیادہ فاصلہ نہیں، وہ پہنچ جاتے ہیں DSP آفس میں، کہتے ہیں کہ کیا کلمہ پڑھا؟ بولا وہی جو ہم پڑھتے ہیں، بولا قادیانیت پر لعنت بھیجے، مرزا غلام قادیانیت پر لعنت بھیجے۔ اندر جو ٹی وی کا کینسر بنا ہوا ہے وہ تو قادیانی ہے، اس باطل کو باطل کہے، اس کو گمراہ کہے، خالی کلمہ نہیں۔ لعنت بھیجنے سے کیا ہے؟ ان کمبختوں پر لعنت بھی بھیجیں گے تو کس کو بھیجیں گے؟ ان پر جب تک نہیں بھیجیں گے جب تک بات یاد رکھو، یہ ہمیں کوئی وہ نہیں ہے، لیکن اندر کی بیماری کا اس کی سرجری اس کے بغیر نہیں ہے، سمجھے؟ اندر کی بیماری کی سرجری اس کے بغیر نہیں ہوتی۔ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں یہاں، جہاں تھوڑا ہوگا وہاں چیا دیا جائے گا۔ جب کوئی مہدوی جون پوری کو ماننے والا مہدوی آئے گا کلمہ پڑھنے کے لیے، آپ نے اس کو کیا کہنا ہے؟ سب سے پہلے یہ توبہ کریں کہ جون پوری گمراہ تھا، گمراہ ہے، میں بھی اس کے پیچھے لگ کے
गुमराह था, अब तौबा कर रहा हूँ और उसके फिरके से हट रहा हूँ, उसको झूठा जानता हूँ, उसको कज़्ज़ाब समझता हूँ, और अब मैं इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा गुलाम बन रहा हूँ। समझे? ये वो बातें हैं, मेरे पास काफी सबूत हैं, दोस्तों को चाहिए तो मैं दे दूंगा, लेकिन फिर भी मैं ये अर्ज करता हूँ कि हमें इनसे बचना है। अपना दामन गंदी नाली के कीड़ों से बचाना है, वरना जहां लग जाएगा वो नापा कर देगा।